بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے۔ تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے ہماری رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو بکر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا ہے۔ خواہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے۔ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کوئی چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے طرف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے طرف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ ناظرین، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقوی، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔
اسلام یہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارے اور ان کے بستروں کو الگ کر دے جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بائی ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کتاب اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ کرو، جس کو انجمن معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے، اور یہ جو نوخیز بچوں میں جنسی بے روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں، ان عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ منابی جامعہ صغیر کی شرح میں لکھتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستر یہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے، اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس سے بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے ہی پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگودو سے کام لینا چاہیے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔